میرے سینئر کولیگس مجھے قائل کر چکے تھے کہ میں زارا کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں یا زارا کو اوبر سے بھیج دوں اور خود ان کے ساتھ چلا آؤں۔ میں ان کی بات مان چکا تھا۔ میرا خیال تھا زارا کو کہوں گا اوبر کروا کر گھر چلی جاؤ اور خود پارٹی اٹینڈ کراؤں۔ سارے سینئرز آ رہے تھے اور اچھی گیٹ ٹوگیدر کی توقع تھی۔ یو ول انجوائے، میرے سینئر نے ہنس کر ہاتھ ہلایا اور چلا گیا۔ 1:30 کا ٹائم، غضب کی بھوک، کیسپین سی کا بوفے اور بے فکری کے کہکہے۔ میرا دل کر رہا تھا اٹینڈ کر لوں۔ اے سی والا ماحول، گلاس اور پلیٹوں کی چھنا چھن، ہیونلی ایمبینس، ہمیں کون سی یہ چیزیں ہر روز ملتی ہیں؟ اور پھر ہو سکتا ہے ہائر اتھارٹیز سے ہیلو ہائی بھی ہو جائے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ سوشل نہیں ہیں، میں، میری بیوی اور بچے۔ ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا آباد کیے بیٹھے ہیں اور اسی میں خوش ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا خوش نہیں ہوتا۔ بچوں کو بھی گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے سارا دن، مجھے بھی، اور میری بیوی سارا دن ہمیں فون کرتی رہتی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائیں۔ میری بیوی ہر صبح تینوں بچوں کے لنچ باکسز میں 2 سلائس اور تھوڑے تھوڑے ایگز رکھ کر دیتی ہے لنچ کے لیے، لیکن اکثر لنچ باکسز واپس آ جاتے ہیں۔ بچوں کا دل نہیں کرتا باہر لنچ کرنے کو، انہیں جلدی ہوتی ہے، بس اپنا اپنا کام ختم کریں اور گھر پہنچیں۔ زارا کا تو بس نہیں چلتا مجھ پر، اسے پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا بول رہی ہے، بس اس کا دل چاہتا ہے وہ 10 بجے فارغ ہو تو میں 10 بجے لینے پہنچ جاؤں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے فارغ ہوں تو میں اتنے ہی بجے گیٹ پر کھڑا نظر آؤں، بس میں ہر وقت گیٹ پر رہوں۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا میری اپنی بھی جاب ہے اور میں نے بھی کسی حساب کتاب سے نکلنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ اچھا بھی لگتا ہے اور اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے۔ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں میری محنت رنگ لے آئی ہے اور بچوں میں گھر کی محبت گھر کر چکی ہے، انہیں گھر کے علاوہ کہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ یہی مضبوط گھروں کی نشانی ہے، یہی اچھی شادی شدہ زندگی کی بنیاد ہے۔ میرے کولیگس مجھے راضی کر چکے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا زارا کالج کے کسی فنکشن میں ہو، کھانے کا وقت ہو، میں باہر لینے پہنچ جاؤں تو وہ کھانا چھوڑ کر چلی آتی ہے باہر۔ پاپا فنکشن تو ہو چکا ہے، کھانے کا کیا ہے، گھر جا کر کھا لوں گی، وہ بس جلدی جلدی گھر پہنچنے کی کرتی ہے۔ حسن کا بھی یہی حال ہے، بس کچھ لوگ نکل رہے تھے میں بھی نکل آیا، اب کھانا ہی کھانا تھا اور کچھ نہیں تھا باقی۔ مجھے یاد آیا حسن کو چھٹی تھی آج، وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا ہمارا۔ زارا بھی یہی سوچ کر بیٹھی ہوگی کہ ابھی پاپا آتے ہیں اور گھر جاتی ہوں۔ ماما جی کھانے کو کیا ہے؟ وہ اکثر کپڑے بدلے باہر صوفے پر آڑی ترچھی لیٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ میری بیوی بتا دیتی ہے اور بعض دفعہ جو وہ خود ہنڈیا میں جھانک آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں کچن والے فلور کے فرش پر بیٹھ جاتا ہوں اور ہماری زندگی کا بہترین وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں کیسپین سی کا بوفے چھوڑ کر گھر آنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اوور ایکٹنگ بھی کروں گا، نمازیں بھی غفلت کا شکار ہو جائیں شاید، بچے بھی اداس ہوں اور بیوی بھی روٹیاں پکا کر انتظار کرتی رہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں نے سوچا، کیسے گزرے گا سارا دن، اور پھر کل آئے گی اور ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ مجھے برا سا محسوس ہو رہا تھا اپنے کیسپین جانے والے فیصلے کے بارے میں۔ یار میں گھر جا رہا ہوں، میں نے اپنے کولیگس کو انفارم کیا اور باہر کوئی بات کیے نکل آیا۔ میں نے زارا کو پک کیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے 1-2 جگہوں پر اپنا فیصلہ اچھا لگا۔ بوفے کے 2000 واپس نہیں ملیں گے، لیکن یہ موقع بھی شاید واپس نہیں آنا تھا زندگی میں۔ تھوڑی دیر بعد ہم کچن والے فلور پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میری بیوی نے کھڑی کھڑی سی ماش کی دال بنائی تھی اور ساتھ کچھ پیاز کاٹ رکھا تھا۔ زارا اپنی چھٹیوں کا بتا رہی تھی اور حسن میری پریزنٹیشن کا پوچھ رہا تھا۔ ارے دال کیسی بنی، کوئی بتائے تو صحیح۔ میری بیوی بار بار گفتگو کا رخ بدل رہی تھی۔ ماما بہت اچھی بنی ہے، بس کچھ زیادہ ہی کھڑی کھڑی ہے، تھوڑا سا اچار تو دیں۔ کھانے کا سارا ذائقہ تو اکٹھے بیٹھنے میں تھا، طرح طرح کی باتوں میں تھا۔ کل سارا کی اکیڈمی شروع ہو چکی تھی اور زارا کو رات دیر سے پتہ چلا تھا مجھے بھی 2-4 دن بعد چھٹیاں ہونی تھیں، اور زارا کی بے فکری پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔
حسن ابھی سیمسٹر کے ہاف میں تھا اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی چھٹیوں میں کیا کریں گے۔ کچن کے فرش پر بیٹھے ہوئے اپنی اور بچوں کی مصروفیات شیئر کرتے، کھڑی کھڑی سی دال، کچی پکی سی روٹیاں، اچار، پیاز، پانی کی بوتلیں، گلاس اور ایسی ہی دوسری چیزیں مانگتے، باہر کسی روک ٹوک کے بولتے، اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہم شاید ایسی لافانی یادیں تخلیق کر رہے تھے، ایسے آئیڈیل ترتیب دے رہے تھے جو آنے والے سالوں میں ہمارے بچوں کی گھریلو زندگیاں جوڑنے میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ ماں باپ کے گھروں کی یادیں ہی بچوں کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے پر اکساتی ہیں، انہیں جوڑنے اور آباد رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کی طبیعتوں میں گھروں سے متعلق اچھی روایات ڈالیں، اچھی بنیادیں فراہم کریں۔